بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور گنجے جادوگر۔ شام کا وقت تھا۔ امرو یار ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک بکری کا بچہ گھاس چرتے ہوئے نظر آیا۔ امرو رک گیا اور بکری کے بچے کی طرف دیکھنے لگا۔ بکری کا بچہ سفید رنگ کا تھا، جس پر سرخ رنگ کی داریاں بنی ہوئی تھیں۔ امرو کو بکری کا بچہ بہت پسند آیا، کیونکہ اسے بکریاں پالنے کا بہت شوق تھا اور اس نے کئی بکریاں پال رکھی تھیں۔ امرو کا دل چاہا کہ وہ بکری کا بچہ اپنے ساتھ لے جائے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے وہاں اپنے علاوہ اور کوئی انسان نظر نہ آیا، تو وہ بکری کے بچے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جیسے ہی بکری کے بچے کے قریب پہنچا تو بکری کے بچے نے اسے دیکھ کر ایک طرف دوڑ لگا دی اور امرو حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ارے کہاں بھاگتے ہو؟ رک جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، امرو نے چیخ کر کہا، اور پھر وہ بکری کے بچے کے پیچھے بھاگ پڑا۔ مگر بکری کا بچہ بہت پھرتیلا اور تیز تھا، اسی لیے وہ چند ہی لمحوں میں بھاگتے ہوئے کافی دور چلا گیا اور دوبارہ گھاس کھانے لگ گیا تھا۔ امرو کا بھاگتے بھاگتے سانس پھول گیا تو وہ رک گیا اور سستاتے ہوئے بکری کے بچے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ بکری کے بچے کو پکڑنے کے لیے اسے عیاری سے کام لینا پڑے گا۔ آقا، آپ کیوں خود کو تھکا رہے ہیں؟ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اسی لیے آپ زیادہ نہیں بھاگ سکتے۔ بکری کے بچے کو چھوڑ دیں، وہ آپ کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اسی لمحے امرو کو زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی، تو امرو زنبیل کی طرف دیکھنے لگا۔ محافظ بونے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا میں تمہیں بوڑھا نظر آتا ہوں؟ امرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ معافی چاہتا ہوں آقا، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، لیکن حقیقت کو جٹلایا تو نہیں جا سکتا نا۔ محافظ بونے کی کھگیائی ہوئی آواز سنائی دی۔ مجھے یہ بکری کا بچہ پسند آ گیا ہے اور میں اسے ضرور پکڑوں گا، امرو نے کہا۔ آقا، یہ بکری کا بچہ نہیں ہے، محافظ بونے نے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ بکری کا بچہ نہیں ہے تو کیا پھر ہاتھی کا بچہ ہے؟ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے زنبیل سے رسیوں کا ایک جال نکالا اور دبے قدموں بکری کے بچے کی طرف بڑھنے لگا۔ بکری کے بچے کے قریب پہنچتے ہی اس نے رسیوں والا جال اس پر پھینکا تو جال بکری کے بچے پر جا گرا اور وہ جال میں قید ہو گیا، اور پھر وہ جال سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ امرو نے آگے بڑھ کر بکری کے بچے کو جال سمیت اٹھا لیا تو وہ منمنانے لگا۔ اب میری گرفت سے کیسے بھاگو گے؟ تم نے مجھے بگا بگا کر تھکا دیا ہے، اب تم میرے پاس رہو گے، امرو نے مسکراتے ہوئے بکری کے بچے سے کہا، اور اس نے اسے رسیوں والے جال سے آزاد کیا اور جال زنبیل میں ڈالنے کے بعد بکری کے بچے کو بغل میں دبائے وہ اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ! اچانک امرو عیار کو ایک لڑکی کی آواز سنائی دی تو وہ ٹھٹک کر رک گیا، اور اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی، جس نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے سر پر ہیروں کا سرخ رنگ کا تاج تھا اور اس نے گلے میں سونے کا ایک ہار بھی پہنا ہوا تھا۔ امرو حیرت بھری نگاہوں سے لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی سے کسی ملک کی شہزادی نظر آ رہی تھی۔ اے لڑکی، تم کون ہو اور اس ویران جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ امرو نے پوچھا۔ میرا نام شہزادی گلنار ہے اور میں ملک اٹان کی شہزادی ہوں۔ یہ بکری کا بچہ میرا ہے، اسے میرے حوالے کر دو، لڑکی نے اپنا نام بتاتے ہوئے کہا تو امرو عیار کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھر آئے۔ مگر یہ بکری کا بچہ تو مجھے جنگل سے ملا ہے، امرو نے کہا۔ لیکن ہے تو میرا ہی نا، تم اسے میرے حوالے کر دو، شہزادی گلنار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو امرو کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات ابھر آئے اور اس نے بکری کا بچہ شہزادی گلنار کے حوالے کر دیا۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ اچانک شہزادی گلنار نے امرو عیار سے کہا تو وہ چونک پڑا۔ مدد؟ کیسی مدد؟ امرو نے پوچھا۔ بصرہ میں ایک شخص رہتا ہے، اس کا نام امرو عیار ہے، شاید تم اسے جانتے ہو، میں نے اس کے گھر جانا ہے، شہزادی گلنار نے بتایا تو امرو اپنا نام سن کر چونک پڑا۔ ہاں، میں امرو عیار کو جانتا ہوں، مگر آپ امرو سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ امرو نے پوچھا۔ تم اس بات کو چھوڑو، اگر تم مجھے امرو کے گھر تک پہنچا دو گے تو میں تمہیں بہت سارا انعام دوں گی، شہزادی گلنار نے کہا تو انعام کا سن کر امرو کی راہ ٹپکنے لگی۔ شہزادی گلنار، آپ جس شخص سے ملنا چاہتی ہیں وہ میں ہی ہوں، میرا نام ہی امرو ہے، آپ بتائیے آپ کیوں مجھ سے ملنا چاہتی ہیں؟ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو شہزادی گلنار چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ او، کیا واقعی تم امرو یار ہو؟
مگر میں کیسے یقین کر لوں کہ تم امرو ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چور اچکے ہو اور مجھ سے انعام لینے کے چکر میں جھوٹ بول رہے ہو۔ شہزادی گلنار نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اسی وقت شہزادی گلنار کے گرد سرخ رنگ کا دھواں چھا گیا اور وہ سرخ دھوئیں میں قید ہو گئی، اور ساتھ ہی شہزادی گلنار کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی۔ امرو یار حیران و پریشان کھڑا سرخ دھوئیں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد جب دھواں ختم ہوا تو امرو نے دیکھا کہ اب وہاں نہ شہزادی گلنار تھی اور نہ ہی بکری کا بچہ۔ ارے یہ شہزادی گلنار کہاں غائب ہو گئی ہے؟ اور وہ سرخ دھواں کیسا تھا؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ شہزادی گلنار کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ اس سے کیوں ملنا چاہتی تھی اور اب وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے زنبیل میں سے سلیمانی تختی نکال لی۔ وہ سلیمانی تختی سے شہزادی گلنار کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ سلیمانی تختی، شہزادی گلنار مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی اور وہ کہاں غائب ہو گئی ہے؟ امرو نے سلیمانی تختی سے پوچھا۔ شہزادی گلنار آپ سے اپنی پریشانی کے سلسلے میں ملنا چاہتی تھی اور اسے جاگا جادوگر نے اغوا کر لیا ہے۔ سلیمانی تختی پر الفاظ ابھر آئے۔ یہ پڑھتے ہی امرو کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ سلیمانی تختی، پوری تفصیل بتاؤ، شہزادی گلنار کو کیا پریشانی تھی اور یہ جاگا جادوگر کون ہے، کہاں رہتا ہے اور اس نے شہزادی گلنار کو کیوں اغوا کیا ہے؟ امرو نے پریشان کن لہجے میں پوچھا۔ جاگا جادوگر دنیا کا خطرناک جادوگر ہے اور وہ خوفناک وادی میں رہتا ہے۔ شہزادی گلنار کے پاس جو بکری کا بچہ ہے وہ اس کا بھائی شہزادہ اسد ہے، جسے جاگا جادوگر نے جادو سے بکری کا بچہ بنا دیا ہے۔ شہزادی گلنار تمہارے پاس مدد مانگنے آ رہی تھی تاکہ تم اس کے بھائی کو جاگا جادوگر کے جادو سے آزادی دلا سکو، مگر جب جاگا جادوگر کو جادو کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ تم سے مدد مانگ رہی ہے تو اس نے فوراً اسے اغوا کر لیا تاکہ وہ تمہیں جاگا جادوگر کے بارے میں نہ بتا سکے۔ سلیمانی تختی پر الفاظ ابھر آئے۔ جاگا جادوگر نے شہزادی گلنار کے بھائی کو بکری کا بچہ کیوں بنا دیا؟ امرو نے پوچھا۔ شہزادی گلنار کا چھوٹا بھائی شہزادہ اسد نیم پاگل ہے۔ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور ملک اٹان کا نظم و نسق شہزادی گلنار ہی چلا رہی ہے۔ رایا شہزادی گلنار سے بہت محبت کرتی ہے اور اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ شہزادی گلنار اپنے بھائی شہزادہ اسد کا بہت خیال رکھتی ہے۔ جاگا جادوگر کی خواہش ہے کہ وہ کسی ملک کا بادشاہ بن کر انسانوں پر حکومت کرے۔ اس نے جادو کے ذریعے معلوم کیا کہ کس ملک کا بادشاہ نہیں ہے تو اسے ملک اٹان کے بارے میں معلوم ہوا۔ وہ اسی وقت شہزادی گلنار کے پاس پہنچ گیا اور اسے پیشکش کی کہ وہ اس سے شادی کر لے تاکہ وہ ملک اٹان کا بادشاہ بن جائے، پھر وہ دونوں پوری دنیا پر راج کریں گے۔ مگر شہزادی گلنار نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کسی شہزادے سے شادی نہیں کرے گی۔ جاگا جادوگر کو یہ سب برا لگا اور اس نے اسی وقت شہزادہ اسد کو بکری کا بچہ بنا دیا اور شہزادی گلنار کو دھمکی دے دی اگر اس نے 1 مہینے کے اندر اندر اس سے شادی نہ کی تو وہ شہزادہ اسد کو ہلاک کر دے گا اور اس کے ملک پر زبردستی قبضہ کر لے گا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ شہزادی گلنار شہزادہ اسد کو بکری کا بچہ بنے دیکھ کر رونے لگی۔ شہزادی گلنار کو اس کے وزیر نے بتایا تھا کہ بصرہ میں امرو عیار رہتا ہے جو شہزادہ اسد کو نہ صرف اصلی حالت میں لا سکتا ہے بلکہ وہ جاگا جادوگر کا بھی خاتمہ کر سکتا ہے۔ تو شہزادی گلنار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ مسلسل سفر کرنے سے وہ بہت تھک گئی تھی، اسی لیے وہ جنگل میں آرام کر رہی تھی کہ اس کے گھوڑے کو ایک سانپ نے ڈھس لیا، جس کی وجہ سے اس کا گھوڑا مر گیا اور وہ پیدل ہی بصرہ کی طرف جا رہی تھی کہ تمہیں بکری کا بچہ مل گیا۔ سلیمانی تختی پر الفاظ ابھر آئے جنہیں پڑھنے کے بعد امرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سلیمانی تختی کو زنبیل میں ڈال دیا۔ او نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ جاگا جادوگر کیسے ملک اٹان کا بادشاہ بنتا ہے، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے پاؤں سے عام جوتے اتار کر زنبیل میں ڈالے اور اڑنے والے جوتے نکال کر پہن لیے۔ اڑنے والے جوتوں، مجھے خوفناک وادی کے قریب پہنچا دو۔ امرو نے اڑنے والے جوتوں کو حکم دیا تو دوسرے ہی لمحے اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ شمال کی طرف اڑنے لگا۔ جاگا جادوگر انتہائی خوفناک شکل و صورت کا مالک تھا۔ اس کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر داڑھی اور مونچھیں بھی تھیں۔ اس کی مونچھیں بے حد لمبی تھیں جس سے اس کا چہرہ خوفناک ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کانوں میں ہر وقت زرد رنگ کی بالیاں پہنے رہتا تھا۔ جاگا جادوگر بہت سی جادوئی قوتوں کا مالک تھا۔
اس کی جادوئی طاقتیں اتنی زیادہ تھی کہ اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی بھی جادوگر نہ کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی سب جادوگر اس سے ڈرتے تھے اور اس کے مقابلے پر آنے سے کتراتے تھے، حتیٰ کہ طلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب بھی اس سے ڈرتا تھا۔ جاگا جادوگر اپنے 5 شاگرد گنجے جادوگروں، غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ خوفناک وادی میں بنائے ہوئے جادو کے محل میں رہتا تھا۔ اس کا محل خوفناک وادی میں بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان میں بنا ہوا تھا۔ گنجے جادوگروں کے سر گنجے تھے، ان کے سروں کے درمیان میں صرف ایک بالوں کی چوٹی تھی۔ وہ ہر وقت ہلکے نیلے رنگ کے لباسوں میں ملبوس رہتے تھے۔ جاگا جادوگر ملک اٹان کی شہزادی گلنار سے شادی کر کے اس ملک کا بادشاہ بننا چاہتا تھا، مگر شہزادی گلنار کے انکار کے بعد اس نے اس کے نیم پاگل بھائی شہزادہ اسد کو بکری کا بچہ بنا دیا تھا، اور اس نے شہزادی گلنار کو 1 مہینے کی مہلت دی تھی کہ وہ اس سے شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ کچھ دن بعد اس نے جادو کے ذریعے شہزادی گلنار کے بارے میں معلوم کیا کہ کیا شہزادی گلنار اس سے شادی کے لیے راضی ہوئی ہے یا نہیں، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ شہزادی گلنار اپنی مدد کے لیے بصرہ میں امرو نامی شخص کے پاس جا رہی ہے تو وہ بہت غضبناک ہوا، اور اس نے اسی وقت شہزادی گلنار کو سرخ دھوئیں کی مدد سے اغوا کر کے اپنے محل کے ایک کمرے میں قید کر دیا تھا۔ جاگا جادوگر امرو کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، کیونکہ وہ خوفناک وادی میں 10 سال سے رہ رہا تھا اور اس کا کبھی بھی امرو سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ البتہ ایک بار اس کے ایک دوست طوفان جادوگر نے اسے امرو کے عیاریوں اور مکاریوں کے بارے میں بتایا تھا، لیکن جاگا جادوگر نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ اسے امرو سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جاگا جادوگر اس وقت تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے محل کی راہداریوں کے آخری کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، جس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ آخری کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دایاں ہاتھ دروازے کی طرف کیا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے سرخ رنگ کی لہریں نکل کر دروازے پر پڑیں اور دروازہ کھل گیا تو جاگا جادوگر اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک پلنگ پر شہزادی گلنار بیٹھی تھی۔ بکری کا بچہ اس نے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ وہ جاگا جادوگر کو غصے سے گور رہی تھی۔ جاگا جادوگر اس کے قریب پلنگ پر بیٹھ گیا۔ شہزادی، تم کیا سمجھتی تھی کہ تم امرو کے ذریعے مجھے ہلاک کرا دو گی؟ شاید تم میری طاقت سے واقف نہیں ہو۔ میں ایک ہی پھونک سے امرو کو جلا کر راکھ کر ڈالوں گا۔ میں نے اپنا پروگرام تبدیل کر لیا ہے۔ اب میں تمہارے ملک پر جادو کے ذریعے قبضہ کر کے تم سے شادی کر لوں گا۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرے مقابلے میں کون آتا ہے۔ جو بھی میرے سامنے آئے گا میں اسے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ جاگا جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جاگا جادوگر، میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ امرو مجھے ضرور تمہاری قید سے نہ صرف آزادی دلانے آئے گا، بلکہ تمہیں ایسی موت مارے گا کہ تم مرنے کے بعد بھی یاد رکھو گے۔ شہزادی گلنار نے بھی غصیلے لہجے میں کہا تو دوسرے ہی لمحے جاگا جادوگر کا ہاتھ گھوما اور کمرہ چٹاخ کی آواز سے گونج اٹھا۔ جاگا جادوگر کا زوردار تھپڑ شہزادی گلنار کے چہرے پر پڑا تھا، جس سے شہزادی گلنار کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ بکواس بند کرو شہزادی، اگر تم میری ہونے والی بیوی نہ ہوتی تو میں تمہیں اس گستاخی کی بھیانک سزا دیتا۔ تم جس امروک پر مان کر رہی ہو میں اسے ہلاک کر دوں گا، جاگا جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جاگا جادوگر، تم امرو سے مقابلہ کر کے دیکھ لو، پھر تمہیں اپنی طاقت کا پتہ چل جائے گا، شہزادی گلنار نے طنزیہ لہجے میں کہا تو جاگا جادوگر کو مزید غصہ آ گیا۔ ٹھیک ہے شہزادی، پھر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں نے امرو کو ہلاک کر دیا تو تم مجھ سے شادی کر لو گی، جاگا جادوگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، شہزادی گلنار نے چند لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی، جو جاگا جادوگر نے بھی دیکھ لی تھی، مگر اسے اپنی جادوئی طاقتوں پر بے حد ناز تھا، اسی لیے وہ طنزیہ انداز میں مسکرا دیا۔ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ جاگا جادوگر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا تو زمین پھٹی اور ایک پتلا باہر نکل آیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ پتلے نے مودبانہ آواز میں پوچھا۔ امرو کہاں ہے؟ جاگا جادوگر نے پوچھا۔ آقا، امرو اس وقت خوفناک وادی میں داخل ہو چکا ہے اور آپ کے محل کا تلاش کر رہا ہے، پتلے نے اسی انداز میں کہا تو جاگا جادوگر یوں اچھل پڑا جیسے اس کے پاؤں پر چونٹی نے زور سے کاٹ لیا ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے پتلے کو دیکھنے لگا۔ اس کے دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھیں۔ اوہ اوہ، امرو خوفناک وادی میں پہنچ چکا ہے۔ اوہ ٹھیک ہے، تم جاؤ، جاگا جادوگر نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو پتلا واپس زمین میں چلا گیا
اور زمین واپس برابر ہو گئی۔ جاگا جادوگر حیران و پریشان ہو رہا تھا کہ امرو کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ خوفناک وادی میں رہتا ہے۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے ایک اور منتر پڑھ کر دیوار پر پھونک ماری تو دیوار پر ایک جھماکے سے منظر ابھر آیا، اور منظر میں 5 گنجے جادوگر نظر آنے لگے جو ایک چٹان کے قریب بیٹھے ایک بکری کے بچے کو کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ شاشا باشا ٹاشا کاشا ماشا، جاگا جادوگر نے چیختے ہوئے کہا تو پانچوں گنجے جادوگر جاگا جادوگر کی آواز سن کر اچھل پڑے اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگے جیسے جاگا جادوگر ان کے قریب موجود ہو اور اس نے ان کی چوڑی پکڑ لی ہو۔ اوہ اوہ، یہ تو آقا کی آواز ہے، شاشا جادوگر نے بکھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ خبیثو، میں تمہارا آقا جاگا جادوگر بول رہا ہوں، جاگا جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ او حکم کرے آقا، شاشا جادوگر نے کہا تو جاگا جادوگر انہیں ہدایت دینے لگا۔ خوفناک وادی کے قریب پہنچتے ہی امرو عیار زمین پر اتر آیا اور اس نے اڑنے والے جوتے زنبیل میں ڈالے اور عام جوتے نکال کر پہن لیے۔ پھر وہ خوفناک وادی کی طرف دیکھنے لگا جہاں ہر طرف بلند و بالا پہاڑ تھے۔ امرو نے اللہ کا نام لیا اور خوفناک وادی میں داخل ہو گیا۔ امرو ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک اس کے آگے جماکا ہوا اور زمین میں گرگراہٹ کے ساتھ ہی ایک خلا پیدا ہو گیا اور پھٹی ہوئی زمین میں سے 5 گنجے جادوگر باہر نکل آئے۔ امرو گنجے جادوگروں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ گنجے جادوگروں کے سروں کے درمیان ایک ہی بالوں کی چوٹی تھی اور انہوں نے ہاتھوں میں تلواریں پکڑی ہوئی تھیں۔ اچھا، تو یہ ہے وہ بوڑھا امرو یار جو ہمارے آقا جاگا جادوگر کو ہلاک کرنے آ رہا ہے۔ ایک گنجے جادوگر نے امرو کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شاشا جادوگر، میں تو اس کی ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا، دوسرے گنجے جادوگر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھر وہ پانچوں امرو عیار کی طرف بڑھنے لگے۔ امرو عیار گھبرا کر پیچھے کی طرف ہٹنے لگا۔ رک جاؤ گنجے جادوگروں، کون ہو تم؟ اپنی طرف گنجے جادوگروں کو بڑھتا دیکھ کر امرو عیار نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں کہا، ہم اپنے آقا جاگا جادوگر کے حکم پر تمہیں قتل کرنے آئے ہیں کیونکہ تم ہمارے آقا جاگا جادوگر کو ہلاک کرنا چاہتے ہو۔ شاشا جادوگر نے کہا، کس کمبخت نے جاگا جادوگر کو کہا ہے کہ میں اسے ہلاک کرنے آیا ہوں؟ مجھے تو جادو بھی نہیں آتا، امرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ شاشا جادوگر، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے ہلاک کر دو۔ اسی وقت جاگا جادوگر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو وہ سب اس طرف دیکھنے لگے جس طرف ایک چٹان پر جاگا جادوگر کی شکل ابھری ہوئی تھی اور وہ غسیلی نگاہوں سے امرو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جاگا جادوگر کو دیکھ کر گنجے جادوگروں کے چہروں پر خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ پھر ایک جھماکے سے جاگا جادوگر کی تصویر غائب ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ پانچوں تلواریں لہراتے ہوئے امرو کی طرف بڑھنے لگے۔ امرو کا خیال تھا کہ وہ یاری سے گنجے جادوگروں کو بے وقوف بنا کر جاگا جادوگر کے محل کی طرف چلا جائے گا، مگر جاگا جادوگر نے اس کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ امرو نے بھی بجلی کی سی تیزی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر تلوار نکال لی اور اسے فضا میں لہرانے لگا۔ آؤ گنجے جادوگروں، میں تم پانچوں کا وہ حشر کروں گا کہ تمہیں اپنی نانی اماں یاد آ جائے گی، امرو نے غراتے ہوئے کہا۔ پانچوں گنجے جادوگر امرو کی طرف بڑھے اور پھر شاشا جادوگر امرو پر تلوار سے وار کرنے لگا، مگر امرو بڑی پھرتی اور بہادری کے ساتھ اس کے وار تلوار پر روک رہا تھا۔ چاروں گنجے جادوگر بھی امرو کے قریب پہنچ گئے تھے اور انہوں نے چاروں طرف سے امرو کو گھیر لیا تھا۔ اچانک امرو زمین پر بیٹھتے ہوئے ان کے گھیرے سے نکلا اور اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ پانچوں گنجے جادوگر امرو کی طرف بڑھنے لگے، مگر امرو نے تھوڑی دور جاتے ہی زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اپنے اوپر اوڑھ لی اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اسے غائب ہوتا دیکھ کر پانچوں گنجے جادوگر ٹھٹک کر رک گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اوہ اوہ، یہ امرو کہاں غائب ہو گیا ہے؟ شاشا جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ امرو ہم سے ڈر کر اس چٹان کے پیچھے چھپ گیا ہے، بادشاہ جادوگر نے ایک چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بے وقوف جادوگر، امرو ابھی یہیں موجود تھا، پھر وہ کیسے اس چٹان کے پیچھے پہنچ گیا؟ شاشا جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ امرو خاموشی سے گنجے جادوگروں کی باتیں سن رہا تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی۔ اس نے تلوار زنبیل میں ڈالی اور زنبیل سے سرخ مرچوں کی ایک پڑیا نکال کر گنجے جادوگروں کی طرف بڑھانے لگا۔ گنجے جادوگروں کے قریب پہنچتے ہی اس نے پڑیا کھول کر سرخ مرچیں گنجے جادوگروں پر پھینک دیں
تو سرخ مرچیں گنجے جادوگروں کی آنکھوں میں پڑیں تو وہ یکدم اپنی تلواریں زمین پر پھینکتے ہوئے چیخنے چلانے لگے۔ اوہ اوہ، میری آنکھوں میں مرچیں کس نے پھینک دی ہیں؟ امرو کو شاشا جادوگر کی آواز سنائی دی۔ ہائے ہائے میری آنکھیں، میں مر جاؤں گا، میری آنکھوں میں بھی کسی نے مرچیں ڈال دی ہیں۔ ماشا جادوگر نے بھی چیختے ہوئے کہا۔ امرو مسکراتے ہوئے چند لمحے گنجے جادوگروں کو تکلیف کی شدت سے ناچتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ جاگا جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر دیوار پر پھونک ماری تو دیوار پر ایک منظر ابھر آیا۔ جاگا جادوگر غور سے منظر میں دیکھنے لگا۔ منظر میں گنجے جادوگر نظر آ رہے تھے جو زمین پر بے ہوش پڑے تھے، اور امرو وہاں سے غائب تھا۔ یہ منظر دیکھ کر جاگا جادوگر حیرت سے چونک پڑا، اس کی آنکھیں پھٹنے لگیں۔ اوہ اوہ، یہ گنجے جادوگروں کو کس نے بے ہوش کر دیا ہے؟ جاگا جادوگر بڑبڑایا، اور پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھول لیں تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ اس نے جادو کے ذریعے معلوم کر لیا تھا کہ گنجے جادوگروں کی آنکھوں میں سرخ مرچیں ڈال کر امرو نے انہیں بے ہوش کیا تھا، اور اب وہ محل کی طرف آ رہا تھا۔ امرو تو واقعی بہت عیار انسان ہے، مگر میں اب اسے اپنے محل تک پہنچنے سے پہلے ہی موت کی وادی میں پہنچا دوں گا، جاگا جادوگر نے غراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے منتر پڑھ کر دیوار پر ابھرے منظر کی طرف اپنا دایاں ہاتھ کیا تو اس کے ہاتھ کی ایک انگلی سے سرخ لہریں نکل کر گنجے جادوگروں پر پڑیں تو گنجے جادوگر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اوہ اوہ، ہمیں کس نے بے ہوش کیا تھا؟ شاشا جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ خبیث گنجے جادوگروں، تمہیں امرو یار نے بے ہوش کیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے شاگرد اتنے نکمے اور کامچور ہوں گے کہ ایک عام انسان کو بھی ہلاک نہیں کر سکیں گے۔ اب میرے محل میں کبھی قدم نہ رکھنا، مجھے ایسے جادوگروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ایک چھوٹا سا کام نہ کر سکیں۔ جاگا جادوگر نے غراتے ہوئے کہا، آقا ہمیں معاف کر دیں، امرو نے عیاری سے خود کو غائب کر لیا تھا اور ہماری آنکھوں میں مرچیں ڈال دی تھیں۔ آقا، ہم امرو کو ابھی ہلاک کر کے اس کی لاش آپ کے قدموں میں لا پھینکیں گے۔ شاشا جادوگر نے التجا کرتے ہوئے کہا، تمہیں ہرگز معافی نہیں ملے گی اور نہ ہی آج سے تم میرے شاگرد ہو۔ امرو کو ہلاک کرنے کے لیے میں کالے شیطان کو بھیج رہا ہوں، جاگا جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے دیوار پر ابھرے منظر کی طرف ہاتھ جھٹکا تو منظر ایک جھماکے سے غائب ہو گیا۔ جاگا جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا اور زمین یوں لرزنے لگی جیسے وہاں زلزلہ آ گیا ہو۔ کالے شیطان، امرو مجھے مارنے کے لیے میرے محل کی طرف آ رہا ہے، تم اسے میرے محل تک پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک کر دو، جاگا جادوگر نے کہا۔ بہت بہتر میرے آقا، میں امرو کی لاش لے کر ابھی آتا ہوں۔ زمین کے اندر سے آواز آئی اور زمین ایک بار پھر لرزنے لگی۔ چند لمحوں کے بعد زمین نے لرزنا بند کر دیا تو جاگا جادوگر پلنگ پر بیٹھ گیا اور کالے شیطان کا انتظار کرنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ کالا شیطان امرو کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ کالے شیطان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا تھا اور اس سے مقابلہ کرنا امرو کے بس کی بات نہ تھی۔ امرو جاگا جادوگر کے محل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے سلیمانی تختی سے جاگا جادوگر کے محل کے بارے میں معلوم کر لیا تھا۔ کافی دور آنے کے بعد امرو تھک گیا تو وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے ابھی پتھر پر بیٹھے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ اچانک زمین زور زور سے لرزنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین میں زلزلہ آ گیا ہو۔ امرو کھڑا ہو گیا، اسی لمحے ایک جھماکے کے ساتھ اس نے تھوڑے فاصلے پر زمین پھٹی اور ایک کالے رنگت کا بھیانک شکل کا گوریلا باہر نظر آیا جس کے منہ سے گراہٹیں نکل رہی تھیں۔ امرو خوف زدہ نگاہوں سے بھیانک گوریلے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ محافظ بونے، یہ کون ہے؟ اچانک امرو نے زنبیل کے محافظ بونے سے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ آقا، یہ کالا شیطان ہے جو جاگا جادوگر کے حکم پر آپ کو قتل کرنے آیا ہے، محافظ بونے نے بتایا تو امرو نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے تلوار نکال لی، کیونکہ کالے شیطان نے اس پر چھلانگ لگا دی تھی۔ کالا شیطان جیسے ہی امرو کے قریب پہنچا تو امرو نے تلوار سے اس کے بازو پر وار کر دیا، مگر کالے شیطان پر تلوار کا کچھ بھی اثر نہ ہوا، بلکہ کالے شیطان نے امرو کو دھکا دیا تو امرو اڑتا ہوا ایک چٹان سے پشت کے بل ٹکرا کر زمین پر گر گیا اور اس کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی۔ ہائے کالے شیطان، تم نے میری ہڈیاں توڑ دی ہیں،
تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ امرو نے چیختے ہوئے کہا۔ کالا شیطان غراتے ہوئے پھر امرو کی طرف بڑھنے لگا۔ آقا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اسی لمحے امرو کو محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ نہیں، تم یہ بتاؤ میں اسے کیسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ امرو نے تکلیف سے کراہتے ہوئے پوچھا۔ کالا شیطان اسی طرح غراتے ہوئے امرو کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آقا، کالا شیطان بہت طاقتور ہے اور اس پر نہ ہی آپ کی کسی کراماتی چیز کا اثر ہوگا اور نہ تلوار کا، محافظ بونے نے کہا تو امرو چونک پڑا۔ او، پھر میں اسے کیسے ہلاک کروں گا؟ امرو نے اسی لہجے میں پوچھا۔ آقا، کالے شیطان کی آنکھوں میں اس کی طاقت ہے۔ اگر آپ اسے اندھا کر دیں تو پھر اس کے جسم پر آپ کی کراماتی چیزیں اثر کریں گی، محافظ بونے نے کہا تو امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کالا شیطان اس کے قریب پہنچ گیا تھا اس سے پہلے کہ امرو کالے شیطان کی آنکھ میں تلوار مارتا۔ کالے شیطان نے امرو کو گریبان سے پکڑ کر فضا میں بلند کیا اور اپنے منہ کے قریب لے گیا تو امرو کو اس کے منہ سے بو کے بھپکے آتے ہوئے محسوس ہوئے اور اس کا سانس بند ہونے لگا۔ امرو کے پاس کالے شیطان کی آنکھ میں تلوار مارنے کا بہت اچھا موقع تھا۔ اس نے تلوار والا ہاتھ بلند کیا اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی تلوار کالے شیطان کی آنکھ میں مارتا، کالے شیطان نے پھر اسے ایک چٹان پر پھینک دیا اور امرو اسی طرح اڑتے ہوئے چٹان سے ٹکرا کر زمین پر گرا اور اس کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی۔ چٹان سے ٹکرانے سے اس کی قوت و مدافعت جواب دیتی جا رہی تھی اور وہ نڈال ہوتا جا رہا تھا۔ امرو لڑکتے ہوئے اٹھنے لگا۔ اس دوران کالا شیطان امرو کے قریب پہنچ گیا اور اس نے پھر امرو کو گریبان سے پکڑ کر اپنے منہ کے قریب کیا تو امرو پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تلوار کی نوک کالے شیطان کی آنکھ میں مارنے لگا، لیکن اسی لمحے کالے شیطان نے دائیں ہاتھ سے امرو کی تلوار پکڑ لی اور ایک جھٹکے سے اس کی تلوار ہاتھ سے کھینچ کر دور پھینک دی، جو خود بخود امرو کی زنبیل میں چلی گئی۔ کالے شیطان نے امرو کو پشت کے بل زمین پر پٹاخ دیا تو امرو کے منہ سے کربناک چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے کالے شیطان نے اپنا بھاری بھرکم پاؤں اٹھایا اور امرو کے سینے پر رکھنا ہی چاہتا تھا کہ امرو بجلی کسی تیزی سے کروٹ بدل گیا اور کالے شیطان کا پاؤں دھپ کی آواز کے ساتھ ہی اسی جگہ پڑا جس جگہ چند لمحے پہلے امرو پڑا تھا۔ اگر امرو یکدم کروٹ نہ بدل جاتا تو وہ اب تک کالے شیطان کے پاؤں کے نیچے دب کر مر چکا ہوتا۔ کالے شیطان نے جب امرو کو بچتے دیکھا تو وہ غراتے ہوئے امرو کی طرف بڑھا۔ اس نے پھر امرو کے سینے پر پاؤں مارنے کی کوشش کی، مگر امرو ایک بار پھر کروٹ بدل گیا اور کالے شیطان کا وار پھر خالی گیا۔ اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر کالے شیطان کے حلق سے گراہٹیں نکلیں اور اس نے جھک کر امرو کے گریبان سے پکڑنے کی کوشش کی تو امرو نے بجلی کسی تیزی سے زنبیل سے خنجر دودی نکال کر جھکے ہوئے کالے شیطان کی دائیں آنکھ میں مار دیا۔ خنجر دودی کالے شیطان کی دائیں آنکھ میں گھس گیا اور کالے شیطان کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی۔ امرو نے بجلی کسی تیزی سے خنجر دودی کالے شیطان کی آنکھ سے نکال کر دوسری آنکھ میں کھونپ دیا تو ایک بار پھر کالے شیطان کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی جس سے خوفناک وادی گونج اٹھی۔ امرو اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اب کالا شیطان اندھا ہو گیا اور اس کے جسم پر امرو کی کراماتی چیزیں اثر کر سکتی تھیں، اسی لیے امرو نے خنجر دودی زنبیل میں ڈالا اور تلوار نکال لی۔ کالا شیطان اندھا ہو کر ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ امرو نے اس کے قریب جاتے ہی تلوار سے کالے شیطان کی گردن پر وار کیا تو اس کی گردن کٹ کر دور جا گری اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد وہ دھواں بن کر غائب ہو گیا تو امرو نے خدا کا شکر ادا کیا۔ آقا، بچو! اسی لمحے امرو کو محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو امرو بے اختیار چونک پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا اسی وقت ایک چٹان کی اوٹ سے گنجے جادوگر نکل کر اس کے قریب آ گئے اور انہوں نے امرو کو گھیرے میں لے لیا۔ گنجے جادوگروں کو دیکھ کر امرو کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ گنجے جادوگر کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور وہ خونخوار نگاہوں سے امرو کو گور رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں جنہیں وہ فضا میں لہرا رہے تھے۔ امرو، آج تم ہمارے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچو گے۔ تمہاری وجہ سے جاگا جادوگر نے ہمیں اپنی شاگردی سے نکال دیا ہے، شاشا جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ شاشا جادوگر، وقت ضائع کرنے کی بجائے اسے فوراً ہلاک کر دو تاکہ ہم اس کی لاش آقا کے پاس لے جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ آقا ہمیں معاف کر کے دوبارہ اپنا شاگرد بنا لیں گے، بادشاہ جادوگر نے کہا تو شاشا جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ امرو کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے لگے۔ امرو اس کے تیور دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ پانچوں غصے میں تھے اور اسے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔
گنجے جادوگروں رک جاؤ، میری بات سنو، امرو نے چیخ کر کہا تو گنجے جادوگر رک گئے۔ کیا بات ہے؟ شاشا جادوگر نے پوچھا۔ دیکھو شاشا جادوگر، میری تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی تم اصل بات جانتے ہو۔ امرو نے عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اصل بات؟ کون سی اصل بات؟ شاشا جادوگر نے چونکتے ہوئے کہا۔ شاشا جادوگر، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جاگا جادوگر نے منصوبے کے تحت تم پانچوں کو اپنی شاگردی سے نکالا ہے اور اس نے مجھے کہا ہے کہ میں تم سب کو قتل کر دوں۔ امرو نے کہا تو گنجے جادوگر بے اختیار چونک پڑے۔ اوہ اوہ، کیا تم سچ کہہ رہے ہو امرو؟ شاشا جادوگر نے کہا۔ مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنے جادو سے معلوم کر لو۔ امرو نے لاپرواہی سے کہا تو پانچوں ششو پنج میں مبتلا ہو گئے۔ میں ابھی معلوم کرتا ہوں، شاشا جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو باقی چاروں گنجے جادوگر شاشا جادوگر کی طرف دیکھنے لگے۔ ان چاروں گنجے جادوگروں کو شاشا جادوگر کی طرف متوجہ پا کر امرو بجلی کی سی تیزی سے ان کے گھیرے سے نکلا اور اس نے زنبیل سے ایک پٹاخہ نکال کر ان کے درمیان میں پھینک کر ایک طرف دوڑ لگا دی اور ایک چٹان کی اوڑ میں ہو گیا۔ اسی وقت زوردار دھماکہ ہوا، گنجے جادوگروں کے جسموں کے چیتھڑے ادھر ادھر بکھر گئے۔ گنجے جادوگروں کے مرتے ہی امرو چٹان کی اوٹ سے نکلا اور جاگا جادوگر کے محل کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک کوئی اس پر جھپٹا اور اسے اٹھائے جاگا جادوگر کے طرف اڑنے لگا۔ جاگا جادوگر راہداری میں تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ایک کمرے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے آقا سے مدد مانگنے جا رہا تھا، کیونکہ وہ دنیا کا طاقتور جادوگر ہونے کے باوجود امرو کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ امرو کالے شیطان اور گنجے جادوگروں کو ہلاک کر کے اس کے محل کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ جاگا جادوگر ایک کمرے کے درمیان پہنچ کر رک گیا، جس پر دائیں بائیں دو ہڈیاں بنی ہوئی تھیں۔ جاگا جادوگر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، مگر جاگا جادوگر جیسے ہی اندر داخل ہوا تو کمرے میں یکدم روشنی پھیل گئی۔ کمرے کی دائیں طرف چبوترے پر ایک سفید رنگت کا بت پڑا تھا۔ جاگا جادوگر بت کے سامنے جھک گیا۔ آقا میری مدد کریں، آقا میری مدد کریں، جاگا جادوگر نے موت بانا لہجے میں کہا تو بت کی آنکھوں میں حرکت پیدا ہو گئی۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ جاگا جادوگر۔ اسی لمحے بت میں سے آواز آئی تو جاگا جادوگر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ آقا امرو یار میرے محل کی طرف آ رہا ہے، میری مدد کریں، جاگا جادوگر نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ جاگا جادوگر، میں سب جانتا ہوں، اگر تم امرو کو ہلاک کرنا چاہتے ہو تو میری ہدایت پر تمہیں عمل کرنا ہوگا، بت نے کہا تو جاگا جادوگر کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ آقا میں آپ کی ہر ہدایت پر عمل کروں گا، آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں، جاگا جادوگر نے کہا۔ جاگا جادوگر، تم نے اپنے سب سے طاقتور غلام کالے شیطان کو امرو کو ہلاک کرنے بھیجا تھا، مگر امرو نے اسے ہلاک کر دیا۔ امرو کے پاس ایسی بہت ساری کراماتی چیزیں ہیں جن کے سامنے تمہاری کوئی بھی طاقت کامیاب نہیں ہوگی، اسی لیے امرو کو ہلاک کرنے کے لیے تمہیں سرخ تلوار کا استعمال کرنا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ تم امرو کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، بت نے کہا۔ بہت بہت شکریہ آقا، میں ابھی امرو کو اغوا کر کے سرخ تلوار سے ہلاک کرتا ہوں، جاگا جادوگر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر وہ آقا کو سلام کر کے اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر تلوار پر پھونک ماری تو اس پر ایک منظر ابھر آیا اور اس منظر میں امرو نظر آنے لگا، جو اس کے محل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ امرو کو دیکھ کر جاگا جادوگر کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ اس نے ایک اور منتر پڑھ کر زمین پر پھونک ماری تو زمین میں سے ایک سیاہ نیولا نکل آیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ سیاہ نیولے نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ سیاہ نیولے، امرو میرے محل کے قریب موجود ہے، اسے اغوا کر کے لے آؤ، اگر وہ کوئی مزاحمت کرے تو اسے بے ہوش کر دینا، جاگا جادوگر نے کہا تو سیاہ نیولا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے غائب ہو گیا۔ جبکہ جاگا جادوگر نے دیوار پر ابھرے ہوئے منظر کی طرف ہاتھ جھٹکا تو منظر غائب ہو گیا۔ 5 منٹ کے بعد سیاہ نیولا دوبارہ نمودار ہوا تو اس کے ساتھ ہی بے ہوش امرو بھی وہاں نمودار ہو گیا۔ جاگا جادوگر نے ہاتھ کے اشارے سے سیاہ نیولے کو جانے کا کہا تو وہ زمین میں غائب ہو گیا۔ جاگا جادوگر غور سے امرو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے فضا میں ہاتھ بلند کیا تو اسی وقت اس کے ہاتھ میں ایک سرخ تلوار آ گئی۔ جاگا جادوگر سرخ تلوار فضا میں بلند کیے امرو کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی۔
وہ بے ہوش امرو کے قریب پہنچ کر رک گیا اور پھر اس نے سرخ تلوار سے امرو کی گردن پر وار کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے کمرہ کربناک چیخ سے گونج اٹھا۔ وہ چیخ امرو کی نہیں بلکہ جاگا جادوگر کی تھی، کیونکہ جاگا جادوگر نے جیسے ہی سرخ تلوار امرو کی گردن پر ماری تھی، امرو یکدم کروٹ بدل گیا تھا اور اس نے اپنی لات جاگا جادوگر کے پیٹ میں مار دی تھی، جس سے جاگا جادوگر کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی اور سرخ تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر جا گری۔ امرو انتہائی پھرتی کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی تھی۔ امرو بے ہوش نہیں تھا بلکہ وہ مکر کر رہا تھا، کیونکہ جب سیاہ نیولا اسے جاگا جادوگر کے محل میں لا رہا تھا تو امرو جان بوجھ کر بے ہوش ہو گیا تھا، اور جاگا جادوگر کے سامنے پہنچتے ہی اس نے دائیں آنکھ تھوڑی سی کھول لی تھی اور وہ جاگا جادوگر کو دیکھ رہا تھا جو سرخ تلوار لیے اس کے قریب آ رہا تھا۔ جاگا جادوگر غسیلی نگاہوں سے امرو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا یہی خیال تھا کہ امرو بے ہوش ہے۔ کیا تم بے ہوش نہیں تھے؟ جاگا جادوگر نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں بے ہوش نہیں تھا، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس دوران جاگا جادوگر نے تلوار اٹھا لی تھی، مگر اب میں تمہیں ہمیشہ کے لیے بے ہوش کر دوں گا، ہا ہا ہا، جاگا جادوگر نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سرخ تلوار لے کر اچھل کر امرو کے مقابلے پر آ گیا اور پھر تلواروں کی جھنکاروں سے کمرہ گونج اٹھا۔ امرو بڑی بہادری سے جاگا جادوگر کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اچانک جاگا جادوگر کا وار کامیاب ہو گیا اور اس کی تلوار امرو کے بازو پر پڑی تو امرو کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ تلوار نے امرو کے بازو پر زخم ڈال دیا تھا، جس سے خون نکل رہا تھا۔ اس کے باوجود امرو جاگا جادوگر کی وار اپنی تلوار پر روک رہا تھا، کیونکہ جاگا جادوگر مسلسل امرو پر سرخ تلوار سے وار کر رہا تھا۔ امرو جانتا تھا اگر اس سے تھوڑی سی بھی غلطی ہوئی تو جاگا جادوگر کی تلوار نے اس کی گردن اڑا دینی ہے۔ جاگا جادوگر سے مقابلہ کرتے ہوئے امرو دیوار سے جا لگا تھا۔ اسی وقت جاگا جادوگر نے امرو کی گردن پر سرخ تلوار کا وار کر دیا، مگر امرو بجلی کی سی تیزی سے زمین پر بیٹھ گیا اور تلوار زور سے دیوار پر پڑی۔ جاگا جادوگر نے امرو کو بچتے دیکھا تو وہ بہت غضبناک ہو گیا اور انتہائی تیزی سے امرو پر سرخ تلوار سے وار کرنے لگا، لیکن امرو ہر بار اس کے وار سے بچتا جا رہا تھا۔ جاگا جادوگر رک گیا اور خونخوار نگاہوں سے امرو کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے امرو کی پھرتی اور بہادری پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ بوڑھا ہونے کے باوجود نہایت مہارت سے اس کا مقابلہ کر رہا تھا۔ امرو، اب تم میرے وار سے نہیں بچ سکتے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جاگا جادوگر نے غراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اچھلتے ہوئے ایک بار پھر امرو پر تلوار سے وار کر دیا، لیکن جاگا جادوگر کا وار ناکام گیا اور اسی لمحے امرو نے بجلی کی سی تیزی سے تلوار حیدری سے اس کی گردن پر وار کر دیا تو تلوار سے جاگا جادوگر کی گردن کٹ کر دروازے کے پاس جا گری اور اس کے جسم سے خون ابلنے لگا۔ جاگا جادوگر کا جسم جیسے ہی زمین پر گرا تو وہاں گہرا اندھیرا چھا گیا اور چیخو پکار کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سینکڑوں بدروہیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد چیخیں بند ہو گئی اور اندھیرا چھٹ گیا تو امرو نے دیکھا کہ اس کے قریب ہی شہزادی گلنار اور اس کا بھائی شہزادہ اسد موجود تھے۔ وہ دونوں امرو کی طرف بڑھے۔ اوہ اوہ، کیا تم نے جاگا جادوگر کو ہلاک کر دیا ہے؟ شہزادی گلنار نے امرو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے جاگا جادوگر کو ہلاک کر دیا ہے، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے تلوار زنبیل میں ڈال لی اور طلسمی مرہم نکال کر اپنے جسم پر لگا دی، جس سے اس کے درد کی شدت میں کمی ہوتی جا رہی تھی۔ امرو، تم نے مجھے اور میرے بھائی شہزادہ اسد کو جاگا جادوگر کی قید سے آزادی دلا کر ہم پر احسان کیا ہے، میں تمہیں اس کا بہت سارا انعام دوں گی، شہزادی گلنار نے کہا۔ انعام تو میں ضرور لوں گا، کیونکہ میں نے ایک طاقتور جادوگر سے مقابلہ کیا ہے، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو شہزادی گلنار ہنس پڑی۔ امرو، میں نے تمہارے بارے میں جو کچھ بھی سنا تھا صحیح سنا تھا، بہرحال تمہیں انعام لینے کے لیے میرے ملک چلنا ہوگا، شہزادی گلنار نے کہا۔ انعام لینے کے لیے تو میں 7 سمندر پار بھی جا سکتا ہوں، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے زنبیل سے طلسمی قالین نکال کر زمین پر بچھایا اور وہ تینوں اس پر سوار ہو گئے اور امرو نے طلسمی قالین کو ملک اٹان کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ شام تک وہ محل میں پہنچ گئے۔ شہزادی گلنار نے امرو کی بہت اوبخت کی اور وعدے کے مطابق اسے بہت سارا انعام دیا، جسے امرو نے فوراً اپنی زنبیل میں منتقل کر دیا۔
جیسے اسے خدشہ ہو کہ کہیں شہزادی گلنار انعام واپس لے لے گی۔